السلام علیکم جی دوستوں، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ لگ چکی ہے، کیونکہ اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران پہ۔ کل بھی میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی شارٹس میں، وہ میں نے اپلوڈ کی تھی کیونکہ میں کافی سرچ کر رہا تھا اس کے اوپر۔ تو پھر جو میں نے بولا ہے کل کی ویڈیو میں وہ حقیقت ثابت ہوا ہے، مگر مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا جلدی جنگ لگ جائے گی۔ میری ویڈیو کے بعد 24 گھنٹے کے بعد کوئی اطلاعات موصول ہو جائیں گی، تو یہ ہو گئی ہیں۔ تو ایک منٹ میں تھوڑا دروازہ کھول کے باہر نکل کے پھر میں پوری بات بتاتا ہوں۔ جی، اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، ایران کے شہر تہران ہے اس کے اوپر، میرا خیال سے ان کا یہ دارالحکومت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا فضائی حملہ کیا ہے، کافی شدید قسم کا حملہ کیا ہے، کیونکہ ایرانی میڈیا بھی کلیم کر رہا ہے اور امریکی میڈیا بھی کلیم کر رہا ہے کہ کافی زوردار دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں۔ تو اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کا آرمی چیف مار دیا ہے اور کچھ ان کے سائنسدان بھی مارے ہیں جو جوہری ہتھیار بناتے ہیں، میزائل بناتے ہیں، مگر اس کی ابھی جو ہے نا ایرانی گورنمنٹ نے ابھی اس کی کوئی تصدیق نہیں کی۔ دیکھتے ہیں پھر اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے جو ہے نا، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دوستو، اسرائیل نے جو فلسطین کے اوپر عذاب نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، اسرائیل کو امریکی سپورٹ حاصل تھی، ٹھیک ہے۔ اسرائیل نے یہ کرنا تھا کیونکہ اسرائیل کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اسرائیل کے پاس بہت زیادہ اسلحہ ہے۔ اس کی تقریباً سننے میں یہ آیا، جو میں نے کچھ سرچ بھی کیا ہے گوگل کے تھرو، تو جو میں نے پڑھا ہے کہ سنا ہے کہ ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ اتنا اسلحہ پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ پاکستان بھی ایک ایٹمی پاور ملک ہے، اس کی جو آرمی ہے اس کے پاس بھی کافی ٹریننگ ہے، کیونکہ کافی دہائیوں سے وہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ امریکی فوج کے ساتھ بھی اکثر رہتے ہیں، نیٹو فورس میں بھی ہیں، جہاں بھی جنگ لگتی ہے یہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ یہ امریکہ نے یہ ایک پپی پال رکھے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں بھی کوئی شیطان کی شروع کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جنگ لگانی ہوتی ہے تو ان کو آگے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی کافی ٹریننگ ہے اور اسلحہ ہے، ان کے پاس جدید آلات ہیں۔ تو امریکہ نے اس کا کافی دہائیوں سے استعمال کیا ہوا ہے، اور یہ ایک انہوں نے بدماش پالا ہوا ہے جو پورے مسلمانوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ دیکھیں، اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، یہ عرب کے درمیان میں پڑا ہے، اور سارے عرب کو اس نے خوف زدہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا بھی عرب ممالک ہیں، کافی سارے ہیں، میں گنتی تو اب نہیں کر کے بتا سکتا، بس اندازاً بتا رہا ہوں کہ 8-10 ملک تو ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن کے نام بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کویت ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، دبئی ہو گیا، عمان، لبنان، شام، مسقط، ٹھیک ہے، قطر، جو بھی ہیں، بس اس میں کچھ مجھے شہروں کے نام یاد ہیں اور کچھ ممالک کے نام یاد ہیں، کیونکہ میں سب نہیں گھما ہوا، تو اسی وجہ سے۔ تو یہ ایک بدماش ہے جو ان کے درمیان میں ایک گنڈا پڑا ہوا ہے، تو جو بھی تھوڑا سا آنکھ دکھاتا ہے یہ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، بس کیونکہ امریکہ کی اس کو اچھی خاصی سپورٹ ہے۔ تو دیکھیں، پہلے اس نے فلسطین کو تباہ کیا، اس سے پہلے پیچھے چلے جائیں تو امریکہ نے جو ہے عراق کو تباہ کیا، اس کے علاوہ جو ہے دوسرے بھی ملک کافی ہیں عرب کے، 2-3 ملک اور بھی ہیں جن کے ساتھ امریکہ نے جنگ لگائی اور ان کو تباہ و برباد کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں کہ اب اس نے فلسطین کو تباہ کیا اسرائیل نے، اب اس نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب ایران کے بعد یہ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا اس بات کو کہ یہ پھر کس کو برباد کرے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ ان کو ہے کوئی تکلیف کہ یہ آئے سال، ایک سال میرا خیال سے بڑا مشکل سے نکالتے ہیں، دوسرے سال پھر کسی نہ کسی سے پنگا یہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یہودی قوم ہے نا، جو یہ بہت ظالم قسم کی قوم ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جن کے اندر یہودی زیادہ ہیں، ایک یہ اسرائیل ہے، یہاں پہ تو تقریباً میرا خیال سے 80% جو ہے یہودیوں کی آبادی ہے زیادہ، اور اس کے بعد جو یہودیوں کی تعداد زیادہ ہے وہ ہے امریکہ میں، تقریباً 60-65 لاکھ یہودی وہاں پہ بھی بستے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر تھوڑے جو ہے نا یہودی کافی ملکوں میں ہیں، مگر یہ بڑی آبادی والے جو ہیں 2 ہی ملک ہیں، اور اسرائیل کا 80% جو کاروبار ہے، بزنس ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ، وہ ان کا امریکہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے امریکہ اس کو کھل کے سپورٹ کرتا ہے۔ 2 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی، خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے کہ 2 ارب کی آبادی مسلمانوں کی اور اتنے سارے ممالک، پتہ نہیں یہ ایک مٹھی کیوں نہیں ہوتے، متحد کیوں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے بکے ہوئے ہیں ڈالروں پر، ان کو جہاں سے ڈالر مل جاتے ہیں، انویسٹمنٹ کے ذریعے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پرسنٹیج ان کو زیادہ ملتی ہے انویسٹمنٹ کرنے سے، تو یہ ڈالروں کے پیچھے بھاگ کر باری یہ خود کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔
تو ہم تو عام پبلک ہیں، ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک کی باری لگ جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ رحم فرما، دعا کرتے ہیں کہ کسی اور کی باری نہ لگے، پھر دوسرے کی باری لگتی ہے پھر بھی یہی دعا کرتے ہیں۔ تو میں تو پچھلے تقریباً 20 سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کافی عرب کے ملک تباہ و برباد کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سائڈ پہ ایشیا سائڈ پہ ہماری افغانستان کو انہوں نے تباہ و برباد کیا، اس کے بعد عراق کو کیا، اس کے بعد انہوں نے لیبیا کو کیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو بھی کیا ہوگا کیونکہ مجھے نام یاد نہیں ہے تقریباً، مگر اتنا یاد ہے کہ انہوں نے 4-5 جنگیں لگائی ہیں ان 18-20 سالوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رحم کرے، بس اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق دے۔ دعا کر سکتے ہیں میرے بھائی، جنگ ان کی شروع ہو گئی ہے، میں اب نہیں جانتا کہ اس کا اینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو فائنل ڈیسیزن ان کا کیا ہے، کیونکہ ان کو تکلیف یہی ہے کہ ایران کے پاس جوہری جو ہے ہتھیار کیوں ہیں، ایٹم بم کیوں ہیں، اس نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا، اجازت کیوں نہیں لی، ہم نے اس کے اوپر کافی سالوں سے پابندیاں لگائی ہوئی تھی، تو اس نے ایٹم بم کیوں بنانا شروع کیا ہے کہ اس لیے ہم اس کے ایٹم بم بھی تباہ و برباد کریں گے، اور اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی ہم ختم کریں گے، بس وہی جو عراق کے ساتھ ہوا، لیبیا کے ساتھ ہوا، قبضہ کریں گے، بس سارا نظام وہی ہوگا اور کیا ہوگا، کیونکہ یہ کچھ نہیں کہہ سکتے یار اس بارے میں، بس سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مسلمان ملک ہیں جو ان کی تعداد زیادہ ہے، آبادی بھی زیادہ ہے، اور ملک بھی بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن یار ان کے پلے کھ نہیں ہے، پیسہ ان کے پاس بہت ہے، ہتھیار کچھ ممالک کے پاس ہیں، کچھ ویسے ہی بزدل ہیں، تو دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کو بس ہدایت دے، اللہ ان کو ہمت دے، طاقت دے، جن ملکوں کے اندر بکے ہوئے لیڈر ہیں، حرام خور ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ان کو نصف و نبود کرے، ان سے عام مسلمان پبلک کی جان چھڑائے، اور کوئی بہادر لیڈر اللہ تعالیٰ ہمیں دے، ٹھیک ہے، تو تاکہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو۔ تو بہت دکھ ہوا مجھے، صبح میں اٹھا ہوں نماز کے ٹائم تو خبر لگی ہوئی تھی جی اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران پہ، تو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ پھر میں نے یہ بھی پڑھا کہ جوابی وار ابھی تک ایران نے نہیں کیا، تو اللہ اس کو ہمت دے، طاقت دے، وہ اپنی حفاظت کرے اور منہ توڑ جواب دے، اللہ کرے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہو ان کا مقابلہ کر سکے، نہیں تو ایران بیچارہ مارا جائے گا، اور ساتھ پاکستان ہے جو ہمسایہ، تو بس یہ تو تماشا ہی دیکھتا رہے گا، کیونکہ ہماری آرمی کا ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کی ہے وہ، ٹھیک ہے، تو اس نے جس کا ساتھ دینا ہے پاکستانی آرمی کا وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔